لاہور عورت کے تن عربی لباس کو دیکھ کر جو معاملہ پیش آیا اس کے اصل حقائق کیا ہیں اور پنجاب پولیس نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ آج پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ لاہور کی اچھرا مارکیٹ کا واقعہ ہے، جہاں پہ ایک عورت کچھ کھانے پینے کے لیے جاتی ہے اور اس کا لباس تن عربی میں ہوتا ہے، جس کو لوگ دیکھ کر غصے میں آتے ہیں اور غصے میں اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو اس نے عربی لباس پہنا ہوا ہے، اگر آپ کا اتفاق سعودی عربیہ جانے کا ہو تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے ان کا لباس، ان کے جو سگریٹ، ان کی گاڑیاں، ان کے موسٹلی جہاں جہاں پہ چیزیں ہیں وہاں پہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں، اور عربی میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ عربی میں اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ جو اچھرا مارکیٹ میں واقعہ پیش آیا، عورت نے جو لباس پہنا ہوا تھا، لباس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا، حلوہ کا مطلب تھا کہ خوبصورت، اور اس کو لوگوں نے طرح طرح کا نام دے کے کس نے عربی لباس کیوں پہنا ہوا ہے اور اس کو ہراساں کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے، مارکیٹ میں اکٹھے ہو گئے۔ اس عورت کی اگر پنجاب پولیس جان نہ بچا سکتی تو آج وہ عورت اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی۔ اس عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، جلاؤ گھراؤ کیا جاتا اور اس کو مار دیا جاتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ پیش آنا تھا جس سے ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بن جانا تھا کہ ایک عورت جس نے لباس عربی کا پہنا ہوا ہے لیکن ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ویڈیوز بنانے والے تھے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کا پتہ کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سعودی عربیہ کی سب سے بڑی مثال ہے کہ وہاں پہ چیزیں ہی عربی میں لکھی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی مثال کہ ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ سگریٹ نیچے گری ہوئی، اس نے سگریٹ کے اوپر دیکھا عربی لکھی ہوئی ہے اور اس نے اٹھا کے سگریٹ کو چومنا شروع کر دیا، اور وہاں کا جو عربی تھا اس نے کہا یہ آپ نے سگریٹ کو کیوں چوما ہے؟ اس نے کہا اوپر عربی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے گولڈ لیف۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے سگریٹ پھینک دی۔ تو یہاں کا جو بہت بڑا المیہ ہے، بغیر سوچے سمجھے کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں جو تیش میں آ کے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو پھرتے ہیں۔ خدارہ ہمارے سامنے جڑا والا کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح گھروں کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، ایسی تیش دی گئی، ایسا کہا گیا کہ لوگ غصے میں آ کے آگ بگولا ہو کے انہوں نے ایسا کام کیا، لیکن پھر بھی پنجاب پولیس نے بہت مشکل سے ہینڈل کیا۔ لاہور اچھرا مارکیٹ میں اگر اے ایس پی شیر بانو یا ان کی ٹیم موقع پر نہ پہنچتی تو لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آنا تھا، جلاؤ گھراؤ ہونی تھی۔ تو یہ میں کہتا ہوں پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جس نے موقع پر پہنچ کر یہ واقعہ رونما نہ ہونے دیا، بلکہ اس عورت کو مکمل طور پہ بازیاب کروایا۔ اور میں سمجھتا ہوں اتنی بھیڑ میں جس طرح اے ایس پی شہر بانو انہوں نے ایک عورت ہونے کا ثبوت دیا اور ایک اپنی بہادری کا ثبوت دیا کہ پنجاب پولیس ہر اس معاملے سے نپٹنے کے لیے تیار ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ ایک اگر بہادری کرے تو وہ ہر کام سے آگے نکل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جس طرح اس عورت کو بازیاب کروایا ہے جس نے عربی لباس تن کیا ہوا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے سارے واقعے کو باقاعدہ طور پہ بتایا، وہ بھی ویڈیو آپ کے سامنے چلاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ساری تفصیلات بتائی، اور ساتھ میں علماء کرام ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں اس عورت نے معافی بھی مانگی۔ اس نے کہا اگر مجھے نہیں علم تھا کہ میں نے عربی لباس یہ جو پہنا ہوا ہے اس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوگی، لیکن حالانکہ جو اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا، عربی لباس کے اوپر جو حلوہ لکھا ہوا تھا اس کا مطلب تھا خوبصورت، لیکن اس کو ایک ایسا معنی دیا گیا جس سے لوگ تیش میں آئے، اور تیش میں آ کر وہ اس کو تشدد کا نشانہ بنانے لگے تھے، اور یہ ایسا منظر تھا کہ لوگوں نے پیچھے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اصل حقیقت جب نامعلوم ہو، اور یہاں پہ تو ایک بندہ جا رہا ہو تو بندہ کہے نا کہ وہ گر گیا ہے، تو دوسرا بندہ کہے گا نہیں اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اور تیسرا بندہ کہے گا نہیں اس کی بازو بھی ٹوٹ گئی، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ وہ گرا تھا اور اس کو چوٹ لگی اور وہ آگے گھر چلا گیا۔ تو المیہ یہ ہے، ایک بات کی تحقیق نہ ہو جائے تو اس سے پہلے آپ کوئی ایسی بات نہ سامنے کریں جس سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو اور ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو پھریں۔ تو خدا را اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فوکس پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ شہبانو نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچھرا بہار۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار آئی شاپنگ کرتی۔ انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہے۔ اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو
तो जो चीज़ सामने आती है, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये हुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक वो बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिज़ाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने हमें माफ़ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक़ है और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा।